ڈاکٹر عبدالقدیر کو AMU کے سر سید نیشنل ایکسیلنس ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ سر سید کے نظریہ تعلیم کے فروغ کے اعتراف میں یونیورسٹی نے پیش کیا خراج تحسین۔ دکن کے سر سید کہلائے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر کو سر سید کی سرزمین پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سر سید نیشنل ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا۔ سر سید کے نظریہ تعلیم کے فروغ کے اعتراف میں ڈاکٹر عبدالقدیر کو اس باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سر سید ڈے کی مناسبت سے یونیورسٹی میں منعقدہ ایک باوقار تقریب میں مہمان خصوصی جسٹس عبدالشاہد، معزز جج الہ آباد ہائی کورٹ UP نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو اس ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ یہ ایوارڈ ایک توصیفی سند اور 1 لاکھ روپیوں پر مشتمل ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون کی صدارت میں ہوئی اس باوقار تقریب میں یونیورسٹی کے تمام معزز عہدیداران، ٹیچنگ اسٹاف و نان ٹیچنگ اسٹاف سمیت طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب میں اعتراف کیا گیا کہ انہوں نے صدیوں پہلے کے بہمنی دور میں موجود بیدر کی تاریخی تعلیمی عظمت اور اس کی عظیم تعلیمی وراثت کے احیاء کی کامیاب کوشش کی۔ عصری علوم اور مذہبی علوم کا حسین امتزاج کا عملی نمونہ پیش کیا، دینی اور عصری تعلیم میں توازن پیدا کر کے ان طلباء کے لیے راستے کھولے جو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی نظریہ سر سید احمد خان کا بھی نظریہ تھا۔ انکلوزیو ایجوکیشن کے ذریعے محروم، پسماندہ، پچھڑے طبقات کو تعلیم کے ذریعے ڈاکٹر عبدالقدیر نے بااختیار بنایا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر نے ایوارڈ کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر نے ڈسٹرکشن فری ماحول، اخلاقی و مذہبی تعلیم کے ساتھ ریسیڈنشل اسکولز کے قیام پر زور دیا۔ فارغ التحصیل ہر علی گڑھین کو ہر ضلع میں ایک ریسیڈنشل اسکول قائم کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے یہاں پر بھی اپنے اصطلاح دہرائی کہ نسل ہی اصل ہے۔ انہوں نے تعلیم و تربیت کے ساتھ نسلوں کو پروان چڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ نسلیں سنور گئی تو قوم و ملت کا مستقبل سنور جائے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس ایوارڈ سے قبل بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کو کئی ایک اداروں، انجمنوں کی جانب سے ان گنت قومی و بین الاقوامی ایوارڈ سے سرفراز کیا جا چکا ہے۔ ایک دہے قبل ہی ڈاکٹر عبدالقدیر کو گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ اعزازی ڈاکٹریٹ سے سرفراز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹک حکومت کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ کرناٹک راجیہ اتسو ایوارڈ سے بھی آپ کو سرفراز کیا جا چکا ہے۔ کرناٹک اردو اکادمی 2 دہائی قبل ہی آپ کو تعلیمی ایوارڈ سے سرفراز کر چکی ہے۔ ان سب کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے قدیم و تاریخی حیثیت کے حامل ادارے کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر کو سر سید جیسی عظیم شخصیت کے نام سے منسوب ایوارڈ یقینی طور پر ایک سنگ میل مانا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پیشے سے BE سول انجینئر ڈاکٹر عبدالقدیر نے سال 1990 میں 17 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک دور اندیش ویژن کے ساتھ شاہین کی بنیاد ڈالی تھی۔ اب ان 36 برسوں کے بعد شاہین ادارہ جات میں 45,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ملک بھر میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ملک کی 16 ریاستوں میں 110 برانچز و فرنچائز میں قوم و ملت کے نونہالوں کو عصری و دینی تعلیم کے حسین امتزاج سے سنوارا جا رہا ہے، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی تربیت کا بھی خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں طلباء یہاں سے فارغ ہو کر قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کئی ایک بیرون ممالک میں بھی شاہین کے طلباء اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ ان 36 برسوں کے سفر میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے سامنے کئی ایک پہاڑ جیسی مشکلات پیش آئیں، اس کے باوجود بغیر کسی تھکن کے، زخموں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آج نیٹ کے میدان میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ یہاں سے اب تک 5,000 سے زائد طلباء فری گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کر چکے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے اس تعلیمی ادارے کے طلباء قومی سطح کے 1% فری گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ ہر سال ہزاروں طلباء JEE جیسے سخت مسابقتی امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسے سے فارغ طلباء کو عصری تعلیم سے جوڑنے میں شاہین نے تاریخ ساز کام کیا ہے، جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ خاص کر مدرسے سے آئے ہوئے طلباء جنہوں نے کبھی اسکول کی سیڑھی نہیں چڑھی تھی، ویسے طلباء بھی شاہین کے طرز تعلیم کے بعد MBBS، BDS، BTech، BE، LLB، CA مکمل کر کے قوم و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
شاہین کی وجہ سے ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہے۔ ایک گھر سے 3 ڈاکٹرز کے کم سے کم 300 مثالیں موجود ہیں۔ اس تعلیمی ادارے سے کئی ایک ناقابل یقین نتائج سامنے آئے ہیں۔ سماج کے انتہائی پسماندہ، غریب، بچھڑے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی یہاں سے MBBS فری گورنمنٹ سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسوں کو بھی مین اسٹریم سے جوڑے رکھنے میں شاہین مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور کرناٹک کے محکمہ اقلیتی بہبود کے اشتراک سے کئی شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ اس کے بھی مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ الیگیرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ یہ ذرا نوازی ہے کمیٹی کی جو مجھ ناچیز کو اس کا اہل سمجھا۔ جیسا کہ بتایا گیا، صرف 17 اسٹوڈنٹ سے ایجوکیشنلی مائنرٹی بیکورڈ کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ بیدر میں ایک LKG سے آج الحمدللہ 45,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور 111 ہمارے برانچز فرانچائزیز ملک بھر میں ہیں، اور وہی فکر جو سر سید کی تھی اس کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ادنا سا خادم کی حیثیت سے اس تحریک کے کام کر رہے ہیں۔ اس کی مزید شدید ضرورت ہے۔ دین نسی تعلیم کا امتزاج ہمارا خصوصیت ہے، Day 1 سے ہم اس پہ کوشش کیے ہیں، اور ریسیڈنشیل اسکولز کی ضرورت کو ہم محسوس کر کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عظیم درسگاہ سے پوری دنیا میں لوگ پہنچے، ملکوں کو، یونیورسٹیز کو، آرگنائزیشنز کو، NGOs کو چلانے والے بنے۔ مزید ضرورت ہے کہ لوگ محنت کریں، ریسیڈنشیل اسکول میں تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کریں، اور سر سید کی اس تحریک کو آگے بڑھائیں، اس کی فکر کریں۔ شاہین مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کافی فکر مند ہے۔ گزشتہ 15 سال سے ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے مل کر مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں عصری تعلیم کی شروعات کے لیے مسجد کا خالی حصہ استعمال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ڈسٹریکشن فری ماحول ہو جائے اور یہ نسل بن جائے، خاص طور پر ٹین ایجرز کے لیے خصوصی کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ ڈسٹریکشن کے زمانے میں پاک و صاف ماحول کے اسکولز کو آگے بڑھانے میں پرموٹ کرنے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ خاص طور پر الیگیرین حضرات جو ملک پوری دنیا بھر میں ہیں وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں، فکر کریں، ہر شہر میں ایک ریسیڈنشیل اسکول کا ٹارگٹ لے کے آگے بڑھیں۔ ہم کمزور سے کمزور بچوں کو امپروو کرنے کے لیے ایک خصوصی ڈپارٹمنٹ شروع کیے ہیں۔ انڈیا بھر کے کمزور بچوں کو لیتے ہیں جو اسکول سے نکال دیے گئے ہیں، مایوس ہیں، پیرنٹس مایوس ہو چکے ہیں، ان کو لے کر ہمارا ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے AICU، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، جہاں پر ان کو میتھمیٹکس اور لینگویجز ان کے امپروو کیے جاتے ہیں، پھر ریگولر کلاسز میں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ ہر سال 1000 ایسے بچوں کی ہم تربیت کرنے میں الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے۔ اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو ہم ملک بھر میں پھیلانے کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریسیڈنشیل اسکول کی ایک چین ملک بھر میں پھیل جائے، خصوصاً 8 سے لے کر 12 تک اس پہ توجہ دی جائے، ڈسٹریکشن فری ماحول بنایا جائے۔ نسل کو بنانا اصل فکر ہونا چاہیے، نسل ہی اصل ہے، نسلوں کو بنانا چاہیے۔ میں میرے استاد محترم اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان کو اس موقع پہ یاد کروں گا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ساؤتھ انڈیا میں تھا۔ اس موقع پہ میں یاد کروں گا ڈاکٹر فخر الدین صاحب کو، جن کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور شاہین کو ان کا بڑا سپورٹ تھا۔ میں یاد کروں گا KM عارف الدین صاحب کو بھی اس موقع پر، جنہوں نے حیدرآباد میں ایک بڑی اچھی شروعات کی تھی اور شاہین کو بڑا سپورٹ کیے تھے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ KM عارف الدین صاحب کے وہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں آج کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، وہ الفاظ یاد آتے ہیں۔ ہم آئیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، تاکہ یہ کام کرنے والوں کی تعداد آگے بڑھے اور ایک تعلیمی تحریک آگے بڑھے، نسل بن جائے تو ہمارا فیوچر بن جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔